نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ذو الحجہ کے مہینے میں مسلمان ایک عظیم سنت پر عمل کرتے ہیں جسے قربانی کی سنت کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ مسلمانوں کے اس عمل پر یہ کہہ کر اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، یہی پیسے آپ کسی غریب مسکین کو دے دیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اس قربانی کے موقع پر قربانی کے عمل میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بلکہ ان کے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ شاید دین اسلام کے ساتھ یہی لوگ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، لیکن دیگر اعمال کے بارے میں وہ لوگ بہت سست پائے جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر قربانی کا مقصد سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قربانی کیوں رکھی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے والے کے اندر کس قسم کے اوصاف ہونے چاہیے کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔
آج کے خطبہ جمعہ میں اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف اسی امت کا عمل ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے اندر قربانی رکھی ہے۔ قربانی اس امت کا خاصہ نہیں ہے، نہ ہی قربانی کا عمل ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، بلکہ قربانی اس سے پہلے بھی ہوتی تھی، اور ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر عبادات رکھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر امتوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح قربانی کا عمل بھی اس سے پہلی امتوں کے اندر بلکہ ہر امت کے اندر پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، آپ ان پر آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کریں، ان کے اوپر اس کی تلاوت کریں۔ جب دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کا عمل قدیم عمل ہے، نیا نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روٹین کے ساتھ قربانی کرتے تھے، اس سے پہلے بھی اس قربانی کا وجود پایا جاتا تھا۔ قربانی کس مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قربانی اس لیے رکھی ہے، ہر امت کے اندر قربانی رکھی ہے اس مقصد کے لیے کہ قربانی کرتے ہوئے وہ اللہ رب العزت کا نام ان پالتو جانوروں کے اوپر ذکر کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی توحید بیان کریں، اللہ کا نام بلند کریں۔ جس طرح بہت سارے لوگ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو اللہ احکم الحاکمین نے مسلمانوں کے لیے یہ چیز رکھ دی کہ وہ قربانی کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا نام اپنے جانوروں پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر یہ ثابت کریں کہ ہماری قربانی اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے۔ مشرکین کے مقابلے میں کہ مشرک لوگ اپنے بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، توحید والے بندے، اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کرنے والے بندے، وہ اللہ رب العزت کے نام کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ قربانی کرتے ہوئے قربانی کے جانوروں کے اوپر اللہ احکم الحاکمین کا نام تذکرہ کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ اب ایک ہی وقت کے اندر بہت سارے علاقوں میں قربانی کا عمل ہوتا ہے، اور ہر طرف سے یہ آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمائی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی انہیں بتاؤ کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے، ماننے والوں میں سے، اطاعت کرنے والوں میں سے سب سے پہلا ماننے والا ہوں۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، کوثر عطا کی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اللہ ہی کے نام کی قربانی کریں، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ کے لیے قربانی کریں۔ تو گویا کہ
قربانی کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا پرچار ہے، اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، اور اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہماری قربانیاں صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اپنی نظر و نیاز چڑھاوا صرف ایک اللہ کے نام کا چڑھاتے ہیں، ہم کسی غیر کے نام پر اپنے بکرے چھترے کو، جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ لوگ غیر اللہ کے نام پر اپنے بکرے چھترے جانور ذبح کرتے ہیں، ہم صرف ایک اللہ کے نام پر اپنا بکرا چھترا ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کا اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد یہ بھی بیان کیا ہے، قربانی ایسے جانور کی رکھ دی جس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، لنگڑا لولا نہ ہو، کانا نہ ہو، ہڈیوں میں ایسا جانور نہ ہو جس کی ہڈیوں میں میخ نہ ہو، گودا نہ ہو، جانور ٹھیک ہو۔ ایسے جانور کی قربانی، ایسا جانور تلاش کرنا جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں، گویا کہ قربانی کرنے والے کے لیے ایک دعوت ہے کہ قربانی کرنے والا شخص جس طرح ایک بے عیب جانور تلاش کرتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اپنی بارگاہ میں لنگڑا لولا قبول نہیں کرتا، جس کو لوگ دھتکار دیں، جس کو لوگ ٹھیک نہ سمجھیں، جس کو لوگ کام کا نہ سمجھیں، وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ گویا کہ لوگ، اللہ احکم الحاکمین لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے جو صحیح ہو، بے عیب ہو، اس کے اندر مسئلہ نہ ہو، نقص نہ ہو۔ لہذا قربانی کرنے والا بھی اس قسم کا ہو کہ وہ بھی اپنے آپ کو عیب سے پاک کرے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرے، اپنی خامیوں کو دور کرے، کہ اللہ احکم الحاکمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی بات کو ماننے والے ہوں، جو اس کی اطاعت کرنے والے ہوں، اس کا کہا ماننے والے ہوں، جو اللہ کو پسند ہو۔ اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آپ قربانی کرتے ہو، اللہ احکم الحاکمین کو یہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور ان کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا۔ حالانکہ قربانی ایسے جانور کی کرنے کا حکم دیا ہے جس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ بے عیب جانور بھی ذبح کر لو، موٹا تازہ ہو، بے عیب ہو، اچھا خوبصورت جانور ہو، اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچنا، اس کا خون نہیں پہنچنا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ بے عیب جانور ذبح کروا کر تمہارا تقویٰ چیک کرنا چاہتا ہے، تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق کس قسم کا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس بات کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلیں، صورتیں، لباس نہیں دیکھتا۔ یہ رنگ کا بڑا سفید ہے، قد اس کا بڑا زبردست ہے، بال بڑے سنہری ہیں، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ احکم الحاکمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ رنگ کا کالا بھی ہو، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے رسول اس کے جوتوں کی آواز جنت کے اندر اپنے سامنے سن رہے ہوتے ہیں۔ رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خاندان کا بہت اونچا ہو، خاندانی بندہ ہے، مالدار، بڑا زبردست ہے، دنیا میں بڑا پروٹوکول ہے، بڑا عہدہ ہے، اللہ احکم الحاکمین ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ احکم الحاکمین تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے، تمہاری پرہیزگاری دیکھتا ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھتا ہے، تمہاری للہیت کو دیکھتا ہے، تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے، تمہاری دینداری کو دیکھتا ہے۔ اور قربانی کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ احکم الحاکمین ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، جس کی قبول ہوگی کیا کہنے لگا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔
اللہ احکم الحاکمین قربانی ان کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ تو گویا کہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے صرف مہنگا جانور خرید لینا کافی نہیں ہے، خوبصورت جانور لے لے، بے عیب جانور لے لے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ خوبصورت جانور کے لینے میں، بے عیب جانور خریدنے میں، اچھا جانور پالنے میں ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی چیز کو پسند کرتا ہے، کس طرح کی چیز کو قبول کرتا ہے۔ لہذا خود بھی بندہ اس طرح کا بنے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ عبادات فرض کی ہیں، جتنا نماز، روزہ، زکوٰۃ، باقی جتنی عبادات ہیں، سب کا فرض کرنے کا مقصد نہ ہمیں تکلیف دینا ہے۔ روزہ فرض کر کے اللہ احکم الحاکمین ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتے، صبح سے شام تک پیاسے رہو، بھوکے رہو، کچھ نہیں کھاؤ، کچھ نہیں پیو، مال آپ نے کمایا ہے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ان ساری چیزوں سے مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون ہے، تمہارا متقی بننا، پرہیزگار بننا، یہ اللہ کا مقصود ہے۔ اور قربانی کے عمل سے بھی اللہ احکم الحاکمین یہی چاہتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، بندہ قربانی اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، نیکی کا شوق، رغبت، یہ اللہ تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح قربانی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن و مجید کے اندر جہاں پر قربانی کا سارا قصہ ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ اطاعت، فرما برداری، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنے اطاعت گزار اور فرما بردار تھے۔ قربانی کا مقصد اطاعت کا جذبہ بندے کے اندر پیدا کرنا ہے۔ خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہوں، اس سے پہلے بیٹا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں دیا تھا، اور اللہ احکم الحاکمین کے کہنے پر ایسی جگہ پر چھوڑ کے آئے تھے جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں بستا تھا، کسی قسم کا وہاں پر کوئی کھانے والی چیز نہیں تھی، بے آباد جگہ تھی، ویران جگہ تھی، قریب کسی کا کوئی گھر نہیں ہے، نہ وہاں پر کوئی پانی کا چشمہ ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی پھلدار درخت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے، بالکل بے آباد، قریب ہی آبادی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کا حکم ہے یہاں پر چھوڑ کے آؤ۔ اللہ اکبر، اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اسماعیل کی والدہ کو وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہماری اماں جان پیچھے سے آوازیں لگا رہی ہیں، ابراہیم این تذهب، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے کہ کہیں بیٹے کی اور بیوی کی محبت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر غالب نہ آ جائے۔ آخر ام اسماعیل علیہ السلام کیا کہنے لگی؟ اللہ امرک بہذا، ابراہیم جو کام آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیا اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ قربان جائے ہماری ماں کا اللہ کے اوپر اعتماد، یقین اور بھروسہ بھی۔ کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے سر کا اشارہ کیا کہ ہاں اللہ کے حکم سے ایسے کر رہا ہوں۔ فرمایا اذا لا یضیعنا، اگر آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں اللہ احکم الحاکمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کہ اللہ پر اعتماد ہے، ظاہری اسباب کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کھانے کی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہاں پر کوئی گھر ہے۔ کہنے لگے اذا لا یضیعنا، اگر اللہ نے کہا ہے وہاں اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ جا، بیٹے کو چھوڑ کے آ جا، اس کو سارا پتہ ہے کہ کہاں پر حکم دے رہا ہوں، اس کو سارا پتہ ہے، ہمیں وہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہماری ماں کا اللہ کے اوپر اعتماد اور یقین تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی اعتماد اور یقین تھا۔ اللہ نے کہا چھوڑا، اور ہماری ماں کا بھی اللہ پر یقین اور اعتماد کتنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ یہ ہے اطاعت۔ قربانی اس چیز کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا کہا ماننا، اللہ جو کہے وہ کرنا، اللہ جو پسند کرے اس کو پسند کرنا۔ خواب میں دیکھ لیا
اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو خواب سنایا, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی تربیت یافتہ تھا, باپ کے اشاروں پہ چلتا تھا, اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کی اطاعت کرنے والا, تربیت یافتہ بیٹا تھا. کہنے لگے افعل ما تؤمر, ابا جان آپ کا خواب وہی ہے, آپ نبی ہیں, نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. افعل ما تؤمر, جو اللہ آپ کو کہتا ہے وہ آپ کر گزرے. آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پاؤ گے, بے صبری والا آپ مجھ کو نہیں پاؤ گے. میں صبر کروں گا, اطاعت کروں گا, بات مانوں گا, جو اللہ آپ کو کہتا ہے کر دو. باپ بھی تیار ہو گیا, بیٹا بھی تیار ہو گیا. بعض لوگ یہاں پر قصہ بیان کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی, بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے. یہ ساری فضول باتیں ہیں, کوئی پٹی وٹی نہیں باندھی. اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے, اللہ کا کہا ماننے والے تھے, اللہ نے کہا کر دیا, کر دیا. اللہ اکبر. ہاں اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر حکم دیا, ابراہیم تو نے جو ہم نے کہا کر دیا, مقصد تمہاری اطاعت فرما برداری چیک کرنا تھا. تیار ہو گئے, بالکل تیار ہو گئے, خلوص کے ساتھ تیار ہو گئے, گویا کہ کر دیا. اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ ایک کام میں بندے کا خلوص ہو, پورا بندہ زور لگا دے, کام نہ بھی ہو پائے, اللہ احکم الحاکمین بندے کی نیت دیکھتا ہے. ابراہیم نے نہیں بھی کیا, اللہ نے کیا کر دیا. لہذا بندے کا مخلص ہونا چاہیے, اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کر دوں. نہ بھی ہو پائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ دل کو دیکھتا ہے, بندے کے اندر کتنا کہ یقین ہے, اعتماد کتنا کیا, کرنا کیا چاہتا ہے. قربانی یہ جذبہ پیدا کرتی ہے, اللہ کا کہا ماننا, اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ جو کہے وہ کر دینا, اللہ کو جس طرح کا بندہ پسند ہو اس طرح کا بن جانا, اللہ کو جو چیز پسند نہ ہو اس کو چھوڑ دینا. قربانی یہ جذبہ پیدا کرتی ہے. اسی چیز کا نام اخلاص ہے. اخلاص جو ہم کہتے ہیں, کوئی بھی عمل اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا. اگر بندے میں خلوص نہیں ہو, جانور مہنگا ہو, خلوص نہیں ہو. خلوص کا مطلب کیا؟ خلوص کا یہی مطلب ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو, صرف اللہ کے لیے ہو بس. کوئی ریا, کوئی دکھاوا, سنانا, دکھانا, بڑا جانور لے کر آنا, یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. نماز کے قریب نہیں جائیں گے, جانور مہنگا, بڑا بہترین جانور. قربانی کا مقصد یہ تو نہیں تھا. فجر کی بھی نہیں پڑی, ظہر کی بھی نہیں پڑی, قربانی درمیان میں یاد آئی اللہ کا حکم ہے, 2 لاکھ کا, 2.5 لاکھ کا, 5 لاکھ کا جانور لاؤ, ذبح کرو, اللہ کا حکم ہے بھائی. فجر کی نماز میں اللہ کا حکم کہاں تھا؟ نماز عید کے بعد ظہر آئے گی, اللہ کا حکم کہاں تھا؟ اس طرح کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. قربانی اطاعت پیدا کرتی ہے, فرما برداری پیدا کرتی ہے, تقوی پیدا کرتی ہے, اخلاص پیدا کرتی ہے. اخلاص کے بغیر قربانی اس کا کوئی فائدہ نہیں. للہیت نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم, اللہ کو تمہاری شکلیں صورتیں یہ مقصد ہی نہیں ہے. اللہ کو تمہارا اخلاص دیکھنا ہے, تمہاری للہیت دیکھنی. ان اللہ لا يتقبل من العمل الا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. فرمایا اللہ اپنی بارگاہ میں صرف اور صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو. وابتغي به وجهه, اور اس عمل کے کرنے سے صرف اور صرف ایک اللہ کی رضا مقصود ہو. کوئی دکھاوا, کوئی سنانا, کوئی شہرت, کوئی چرچا, یہ مقصود نہ ہو. بلکہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ اگلے پچھلوں کو جمع کرے گا, اور ایسے لوگ جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے, سنانے کے لیے عمل کرتے تھے, شہرت کے لیے عمل کرتے تھے, اپنا نام پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کرتے تھے, اللہ احکم الحاکمین فرمائیں گے جاؤ, جا کر انہی سے اپنا ثواب اور بدلہ تلاش کرو. انا اغنی الشرکاء عن الشرک, میں شراکت برداشت ہی نہیں کرتا, میں بڑا غیور ہوں. نہ میں اپنے ساتھ کسی قسم کا کوئی اور شریک برداشت کرتا ہوں کہ بندہ مجھے بھی سجدہ کرے, کسی اور کو بھی سجدہ کر دے. بندہ میرے نام کا چڑھاوا چڑھا دے, کسی اور کے نام کا بھی چڑھا دے. بندہ مجھ سے مانگے, مجھ سے دعا کرے, کسی اور سے بھی دعا کرنے لگ جائے.
بندہ مجھ سے اپنے اولاد مانگے کسی اور سے بھی مانگنی شروع کر دے، بندہ غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کے مجھ سے بھی ڈرے کسی اور سے بھی ڈرے، میں ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، میں بڑا غیور ہوں۔ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرک کو برداشت نہیں کرتا، اور میں یہ بات بھی برداشت نہیں کرتا کہ عمل مجھے خوش کرنے کے لیے ہو اور بندے کے دل میں کسی اور کو خوش کرنا بھی آ جائے، عمل مجھے دکھانے کے لیے ہو بندے کے دل میں کسی اور کو دکھانا آ جائے، اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ جس طرح اللہ اپنے ساتھ شرک کو برداشت نہیں کرتا، اللہ بڑا غیور ہے، شرک برداشت نہیں کرتا، باقی گناہ برداشت کر لیتا۔ فرمایا زمین آسمان کے درمیان خطائیں لے کر آ جاؤ، گناہ لے کر آ جاؤ، میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہو، شراکت کا عمل میں برداشت نہیں کرتا۔ شرک نہ کیا ہو، باقی اعمال ہو، گناہ ہو، میں اس بات پہ قادر ہوں، سارے کے سارے دھو دوں گا، لیکن اتنی نیکیاں لے کر آ جاؤ اس کے ساتھ میرے ساتھ شراکت آ جائے، کسی اور کو دکھانا، کسی اور کو سنانا، کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور کے چڑھاوا، کسی اور کی نظر و نیاز، کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کو بگڑی بنانے والا بھی سمجھ لینا، کسی اور کو مشکل کشا بھی سمجھ لینا، میں ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ احکم الحاکمین ان باتوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اعلان ہوگا جاؤ جا کر اسی سے اپنا ثواب اور بدلہ تلاش کرو جس کو تم نے سنانے اور دکھانے کے لیے اپنا عمل کیا تھا۔ تو قربانی کے موقع پر یہ چیز بہت پائی جاتی ہے، سب کے اندر نہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے مخلص بندے بھی ہیں جو صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے والے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں قربانی میں ان کا عمل یہ بتاتا ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ نیتیں تو اللہ جانتا ہے نا، ان کا عمل یہ بتاتا ہے جب باقی کچھ بھی نہیں کرتے، باقی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ مجھے کس طرح کا بننے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے کام مجھ سے تقاضا کیا ہے، باقی بڑی بڑی عبادات کو نظر انداز کر دیں گے۔ نماز جیسا اہم ترین فریضہ، نماز جیسا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قربانی کا تذکرہ کیا پہلے نماز کا تذکرہ کیا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، پہلے نماز پھر قربانی، کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ فصلی لربک وانحر، پہلے اللہ نے کہا نماز پر قربانی کر، پہلے نماز کا ذکر ہے بعد میں قربانی کا ذکر ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، قربانی تو وہ کرے گا نا جو کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا نہیں کرے، اللہ نے پابند نہیں کیا۔ اور ویسے بھی یہ سنت مؤکدہ ہی ہے، پھر بھی سنت مؤکدہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، کوئی قربانی نہ بھی کر پایا دین اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن نماز نہ پڑھی، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز نہ پڑھنے سے اسلام سے گیا، قربانی نہیں کر پایا کچھ نہیں ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ہاں انکار نہ کرے، نہیں کی اس نے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز کے لیے تو سانسیں چل رہی ہیں، آخری دم تک گنجائش چھوڑی کوئی نہیں کہ جب تک سانسیں چلتی ہیں ہوش و حواس باقی ہے نماز پڑھنی ہوگی۔ نماز کے اندر رہتے دے دی ہیں، 4 نہیں، سفر ہے 4 کی بجائے 2 پڑھ لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے کے ساتھ پڑھ لو، دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، جیسا ممکن ہے ویسے پڑھ لو، چلتے پھرتے ہی پڑھ لو، آپ کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، پاک مٹی موجود ہے، اس کے اوپر ہاتھ مارو، منہ پر پھیرو، نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ کسی کے پاس تیمم کی بھی گنجائش نہ ہو، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کسی ہاسپٹل میں پڑا ہے تیمم بھی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر تیمم بھی معاف ہے، تیمم بھی معاف ہے، اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا نماز اس کو بھی معاف نہیں ہے، وہ سب نے پڑھنی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ابھی وضو کرنا فرض تھا، پانی کا استعمال فرض تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، پانی سفر میں نہیں ملا، تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، صحابہ نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی، اللہ کے رسول ساتھ موجود تھے، پھر اسی سفر میں تیمم کا حکم بھی نازل ہو گیا، بعد میں نازل ہوا، فجر کی نماز بغیر وضو کے پڑھی، کیا مطلب؟ جب وضو فرض تھا وضو نہیں کر پائے، نماز معاف نہیں ہوئی،
اب وضو کی جگہ پر تیمم آ گیا ہے، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، پانی نہیں ہے تیمم کر لو. کیا سمجھ آئی اس حدیث سے کہ اگر تیمم بھی نہ کر سکے تو پھر وہی حکم ہے جو صحابہ نے کیا تھا. وضو تھا، پانی نہیں تھا، وضو کے بغیر پڑھ لی. اب تیمم ہے، تیمم کا انتظام نہیں ہوگا، تیمم کے بغیر بھی پڑھنا ہوگا. کئی لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ آج نماز پڑھ لو، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں جی، کپڑے پلید ہیں. سارا پھرتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، لوگوں سے ملتے رہیں گے. اتنے بد نصیب ہیں نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا بہانہ کریں گے. گندے پھر رہے ہو، فضول بات ہے. ہاں اگر واقعتاً کسی کے کپڑے بھی پاک نہیں ہیں وہ اسی طرح پڑھ لے. اگر اس کو پاک نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس انتظام نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کپڑے پاک نہیں کر سکتا، اس کو بھی معاف نہیں ہے. یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر گندے کپڑوں کے ساتھ پڑھو. مطلب یہ ہے کہ اگر انتظام نہیں ہے کپڑے صاف کرنے کا، کپڑے پلید ہے، آپ صاف نہیں کر سکتے. ایک سفر میں تھے، ایک بندہ جنبی ہو گیا، باقی انہیں نماز پڑھی، اس نے نماز نہیں پڑھی. اللہ کے رسول نے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا جنابت لاحق ہو گئی ہے، پانی نہیں تھا وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے. کہا پاک مٹی پر ہاتھ مارو، تیمم کرو، نماز پڑھ لو، پھر جب پانی مل جائے اس وقت پانی استعمال کر لینا. اب جس بندے کے اوپر جنابت لاحق ہوئی ہے، جس کو ظاہری بات کپڑوں کو بھی کچھ لگا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جب تک کپڑے نہیں دھو لیتے نماز نہیں پڑھو. نہیں، فرمایا نماز پڑھ لو، تیمم کرو، نماز پڑھو. اللہ اکبر. قربانی کرے نماز نہ پڑھے. میں سمجھتا ہوں وہ بندہ، بات تو بڑی ہے، اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے. نماز قربانی سے بہت بڑا عمل ہے، نماز قربانی سے بھی آگے ہے. اللہ نے پہلے نماز کا ذکر کیا، قربانی کا بعد میں کیا ہے. قربانی نہ کرنے والے کے متعلق نہیں فرمایا کہ بندے اور قربانی کرنے نہ کرنے والے کے درمیان کفر اور اسلام کا مسئلہ، اس کو قرار نہیں دیا. نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں کفر اور اسلام کی بات کی کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. ایک مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. اللہ اکبر. قربانی کا مقصد سمجھیں. قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام نہیں ہے. قربانی اللہ کی توحید کا نام ہے، اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا ہے. قربانی تقویٰ پیدا کرتی ہے، پرہیزگاری پیدا کرتی ہے، اللہ کا حکم ماننا، یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا کرتی ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے کہنے پر چلنا، اخلاص، صرف ایک اللہ کے لیے عمل. یہی وجہ ہے یہ عمل اتنا شاندار ہے کہ صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ یہ عمل کرتے ہوئے اپنے مال کے اندر بھی کوئی دو نمبری کر لے، اللہ وہ بھی قبول نہیں کرتا. صرف ساری نظر جانور پر نہیں ہونی چاہیے. جانور ایسا ہو، جانور ایسا ہو، جانور کو کرنے والا جیسا بھی ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. جتنی شرطیں جانور کے اندر ہیں اس سے کہیں زیادہ شرطیں جانور کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے. جانور کرنے والا کس طرح کا ہو؟ جس طرح کا مرضی کر دے؟ نہیں، اس کو بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی. وہ کس طرح کا ہو؟ فرمایا جو بندہ ایسا جانور ذبح کر دے جس میں حرام کی کوئی کمائی شامل ہو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ بڑا پاک ہے، اپنی بارگاہ میں حرام کا مال قبول ہی نہیں کرتا، حلال کا مال قبول کرتا ہے. رشوت کی کمائی، دو نمبری کی کمائی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے قربانی کر لینا، وراثت کے اوپر قبضہ کر کے قربانی کر لینا، ملاوٹ کر کے قربانی کر لینا، دو نمبری کے جمع کیے ہوئے پیسوں کے ساتھ قربانی کرے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے، اپنی بارگاہ میں صرف پاک مال قبول کرتا ہے. فرمایا ایک بندہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں چلا جائے، رو رو کر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرے، لیکن اگر وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَوُضِعَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام کا تھا، پینا حرام کا تھا، لباس حرام کا تھا، حرام کے پیسوں پر ٹکٹ لی، حرام کے پیسوں پر ویزا لگوایا، رشوت کی کمائی تھی، دو نمبر کا مال تھا، بہنوں کی وراثت پہ قبضہ تھا، حج عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا، رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ میرا فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ، میری فلاں پریشانی. پیارے نبی فرماتے انا یستجاب لذالک، اس کی حرام کی کمائی ہے، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، حرام کا لباس ہے، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ حالانکہ حج صرف اور صرف مالی عبادت نہیں ہے، بدنی عبادت بھی ہے. وہ قربانی تو ہے ہی مالی عبادت. جب اللہ وہ عبادت قبول نہیں کرتا جو مالی بھی ہے بدنی بھی ہے، اللہ وہ کیسے قبول کرے گا جو صرف اور صرف بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے؟
قربانی تو ہے ہی مالی عبادت، مال کی قربانی ہے. مال حرام کا ہو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اللہ بڑا غیور ہے، حرام کا مال قبول نہیں کرتا. لہذا یہ چیز بھی بندے کے اندر ہونی چاہیے کہ جس جانور کے میں قربانی کر رہا ہوں، جو پیسے استعمال کر رہا ہوں وہ حلال کے ہوں. یہ قربانی بندے کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.